بہتر ہے۔ تو جو شخص اپنے جواب میں پہلے ہی آپ کو مشکوک کر رہا ہے تو اس کی بات پہ عمل کر کے آپ فلاح کیسے پائیں گے؟ عروج زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو ٹولہ ہے یہ حدیثیں خود سے بناتا ہے۔ کتنی بھیانک بات ہے کہ اگر ہم خود سے حدیث بناتے ہیں، کوئی حدیث تو سامنے لاتا کہ جی یہ وہ حدیث ہے کہ جو یہ مرکز ولایت علی پاکستان والوں نے گھڑی ہے، کوئی ایک حدیث تو لاؤ۔ اور اگر ہم اپنی بات پہ آ گئے تو ہم وہ سینکڑوں فتاوا یہاں رکھ دیں گے جس میں آپ نے صریحاً محمد و آل محمد کے احکامات کی مخالفت کی ہے۔ مولا نے کسی چیز کو حرام کہا ہے، آپ لوگوں نے اسے حلال کر دیا۔ عروج زیدی صاحب ہوں یا ناظر نقوی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کس نے مجتہد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کر دے اور اللہ کے حرام کو حلال کر دے؟ کیا آپ شیعت کے مخالف ہیں یا ہم مخالف ہیں؟ کیا آپ ہمیں دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کے لیے تل گئے ہیں، نکلوانے کے لیے تل گئے ہیں، یا ہم نے کوئی ایسی حرکت کی؟ ہم نے کیا کی؟ ہم سوائے اس کی کہ اشہد ان علی ولی اللہ کا ہے؟ کیا یہ دائرہ اسلام سے باہر جانے والی بات ہے کہ جی لوگ ہمیں اقلیت قرار دے دیں گے؟ کیوں اقلیت قرار دے دیں گے؟ کیا ہم نے کوئی نبی نیا بنا لیا ہے کہ اللہ کی موجودگی میں اللہ کے غیر کو ہم نے اللہ کہا ہے، نبی کی موجودگی میں ہم نے نبی کے غیر کو نبی کہا ہے؟ یا کبھی آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے امام کی موجودگی میں امام کے غیر کو امام کیوں کہا ہے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ایسی بے شمار باتیں ہیں۔ یہ جو زبان کاٹنے والی بات ہے نا، یہ آپ کی جرت مجال نہیں ہے۔ میں تو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ دور باطل میں حق پرستوں کے بات رہتی ہے، سر نہیں رہتے۔ جب ہم اپنے سر لے کے آ گئے ہیں تو زبان کاٹنے کی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ آئیے یہ سر کاٹیں کہ جرت ہے تو۔ سوال کا جواب آتا نہیں ہے، آگے سے گالیاں، خرافات، ہرزہ سرائیاں۔ کب یہ آپ کی زبان اس وقت کیوں نہیں چلی؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے علماء کی توہین کی ہے، کس عالم کی توہین کی ہے؟ نام لیں۔ ہمارا عقیدہ مرکز ولایت علی پاکستان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کسی بھی عالم کی توہین کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہے۔ ہم تو اسے مسلمان تسلیم نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ہم نے علماء کی توہین کی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں اولاد رسول ہوں، میں سید ہوں۔ فرض کیا آپ کے سامنے ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں سید ہوں، اور وہ سید نہیں ہوتا، تو کیا آپ اسے سید کہیں گے؟ اگر آپ نے اس غیر سید کو سید کہا تو یہ غلو کیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی سید کو غیر سید کہا تو یہ آپ نے ظلم کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کس عالم کی توہین کی ہے؟ ایک مثال دے دیں۔ آپ اس بات کو بھول گئے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے آپ انکار کر سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مومن اور ہر مومنہ پہ واجب ہے۔ اب حاصل یہ تو میرے مالک نے کوئی قدغن نہیں لگا کہ کب تک کرنا ہے۔ ساتھ ہی میرے مولا نے اس بات کو، اس کی مزید تشریح فرمائی کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیوار تک علم حاصل کرو۔ تو جو شخص اپنی ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک علم حاصل کرنے کا پابند ہے، وہ طالب علم تو ہو سکتا ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ جب وہ عالم نہیں ہے، خود کو عالم کہلائے گا تو ظالم کہلائے گا۔ آپ لوگ تو یہاں بھی نہیں رکے، آپ تو عالم پہ بھی نہیں رکے۔ آپ لوگوں نے تو عالم کو بھی، جو اس کی شاید سپرلیٹو ڈگری ہے، آپ تو عالم پہ جا کے رکے۔ آپ نے اپنے مجتہدین کو عالم کہا، جامع شرائط کہا، امام کہا۔ کبھی آپ نے جامع شرائط کا معنی دیکھا ہے معصوم نے کیا فرمایا ہے؟ جب آپ کو جامع شرائط کا معنی نہیں پتا، کبھی وہ اس حدیث کا مطالعہ کیا ہے جو میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے مسلم بن عبدالعزیز سے فرمائی تھی کہ امام کون ہوتا ہے؟ مذاق بنا لیا آپ لوگوں نے لفظ امام کو، کہ اس کو اتنا عام کر دیا جائے کہ تاکہ اس کی اہمیت کم ہو جائے۔ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، ہم کسی اور کو امام نہیں پکارتے، نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ اور جو شخص ان 12 ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ کسی کو امام کہے، اسے ہم شیعہ اثنا عشری نہیں مانتے۔ اگر یہ ہمارے جرم ہے تو ہم مجرم ہیں، یہ جرم ہمیں قبول ہے۔ کہاں گئی آپ کی وہ زبان جو آج تو کھلی ہے، اس وقت گنگ تھی جب جواد نقوی نے یہ کہا کہ محمد ولی نہیں ہے، علی ولی نہیں ہے، حسین ولی نہیں ہے، اور ان تینوں ہستیوں کو قرآن ولی نہیں مانتا۔ کیوں گونگے ہو گئے آپ ناظر نقوی صاحب؟ کیا وہ وقت آپ بھول گئے؟ آپ ہی کی شہر کراچی میں جب عقیل الغروی نے کہا تھا کہ مصطفیٰ موجود نہیں ہے لہذا مصطفیٰ کی ولایت غلط، علی مرتضیٰ موجود نہیں ہے
لہذا علی مرتضیٰ کی ولایت جھوٹ. جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضیٰ شہنشاہ بادشاہ صلوات اللہ علیہ کی ولایت کو جھوٹ یا غلط کہے، آپ کی نظر میں وہ شیعہ ہے، آپ کی نظر میں وہ آیت اللہ ہے. نصیب ہو ایسا آیت اللہ آپ کو، نصیب ہو ایسا شیعہ آپ کو. ہم نہ اسے شیعہ مانتے ہیں، آیت اللہ تو خیر بہت دور کی بات ہے. رہی بات آپ کہتے ہیں کہ جی راہبر کے خلاف ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، ابھی میں نے احمد نیاد اور رستگار کی بات کی ہے. آپ بشیر نجفی کا وہ جملہ بھول گئے کہ خامنائی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ وہ ولی فقیہ ہے تو میں خود ولی فقیہ ہوں. خامنائی نے فتویٰ دیا کما زنی کے خلاف، زنجی زنی کے خلاف. اسی بشیر نجفی نے جو شاید کچھ عرصہ پہلے تک اس بات کا مخالف تھا، لیکن جب اپنے مفاد پہ زد پڑی اسی نے آپ کے خامنائی کے خلاف زبان درازی کی. آپ تو نہیں بولے. کتنے جو ظاہری طور پہ خود کو علماء کہلاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر راہبر کے خلاف پاکستان سے بات ہو رہی ہے اور وہ بھی اس تناظر میں کہ ہم پاکستانی شیعہ ناشری ہیں، تو کیا جن لوگوں نے یہ روحانی صاحب کو صدر منتخب کیا ہے، جنہوں نے احمد نیاد کو صدر منتخب کیا تھا، جنہوں نے خاتمی کو صدر منتخب کیا تھا، کیا وہ آپ کے راہبر کے ماننے والے تھے؟ یہ تینوں شخصیات جو ہیں یہ تو آپ کے راہبر کے کھڑے کیے ہوئے صدارتی امیدوار کے خلاف جیت کے آئے ہیں، تو وہ سب مشرک ہیں. ایسا نہ کریں، اس قوم کو